بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو والدین سے ریلیٹڈ بہت اہم نیوز ہے کہ بلوانے کے جو 2 طریقے ہیں والدین کے، اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اس پہ تفصیلی بات کروں گا کہ کس طرح سے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے ایک نئی امداد کی اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ امداد کن کو ملے گی، کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ اسمبلی کی جانب سے کچھ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو اس پہ جرمانہ ہوگا اور اس پہ آپ کو آنے والے وقت میں رنتے پہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس پہ بتاؤں گا آپ کو، اور آخر میں بات کریں گے اراگو فارمیسیوں کے بارے میں۔ کافی دوستوں کی طرف سے فیملی بلوانے کے جو طریقہ کار ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کے کمنٹ کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں والدین کو اسپین بلوانے کے جو طریقوں میں بہتری آئی ہے، جو آسانی آئی ہے، اس کے بارے میں۔ والدین کو 2 طریقوں کے ساتھ پہلے بھی لوگ بلواتے تھے اور اب بھی وہی 2 طریقے ہیں جن سے آپ اپنے والدین کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جو پرماننٹ طور پہ آپ اپنے والدین کو اپنے پاس بلوانا چاہتے ہیں، دوسرا طریقہ صرف وزٹ پہ۔ تو پرماننٹ طور پہ آپ کو شو کروانا پڑتا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ان کا خرچہ اٹھا رکھا ہے، آپ ان کے ایکسپینسز پے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کو بھیجنا ہوتا ہے ان کے نام پہ، کم از کم 1 سال کی پرانی جو ہیں آپ کے پاس رسیدیں ہوں، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ ہو جو شو کر سکیں کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اپنے والدین کو بلوا سکتے ہیں پرماننٹلی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کو آگے چل کے جو ہے وہ اراگو فیملیار میں ڈاکومنٹ دلوا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں گے، ان کو وہ مل جائیں گے، یعنی کہ ان کو لارگا دوراسیون یا کمیونیتاریو ترخیتا مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو پرماننٹ طور پہ آپ اپنے والدین کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے وزٹ پہ۔ وزٹ پہ اتنا زیادہ آپ کو پروف نہیں کرنا پڑتا کہ آپ پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وزٹ پہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، چند مہینے گزارنا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 سال بعد دوبارہ سے اسی طرح ویزا اپلائی، جب ایک مرتبہ ویزا لگتا ہے وہ وزٹ کر جاتے ہیں تو پھر بعد میں بہت آسانی کے ساتھ شنجن ویزا لگتا رہتا ہے، اس میں پھر پرابلم نہیں آتی۔ یہ 2 طریقے ہیں جو والدین کو بلوانے کے ہیں۔ ایک طریقہ جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، کچھ دوستوں نے کیا ہے کہ وہ وزٹ ویزے کو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اراگو فیملیار میں لے کے چلے گئے۔ اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا اپنایا کہ اپنے والدین کو بلوانے کے بعد ان کا جو ہے یہاں پہ اپنے ساتھ پدرونامنتو کروائی۔ پدرونامنتو کروانے کے بعد وہ آتے جاتے رہے اپنی ہوم کنٹری، جہاں سے تھے وہ پاکستان میں سے تھے فار ایگزامپل، وہ جاتے آتے رہے، ویزے لگواتے رہے۔ جیسے ان کے 3 سال یہاں پہ پدرون کے پورے ہوئے تو وہ جو پاسپورٹ تھا جس پہ وہ آتے جاتے رہے ہیں، انہوں نے صرف اس کو جو ہے وہ چینج کروایا ہے، یعنی کہ اس پہ ثبوت ختم کیا ہے، اراگو فیملیار اپلائی کی ہے، جس کے بعد ان کو وہی کارڈ مل گئے جو کہ ان کی یہاں پہ اولاد جو تھی جنہوں نے بلایا تھا ان کے پاس تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان پہلے 2 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ چوز کریں اور اس پہ کام کریں۔ اب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بے شک نیشنلٹی بھی آئی تو آپ 2-3 مرتبہ اپلائی کرتے تھے اور ان کے جو فالتے لگتے تھے وہ بار بار کلیئر کرتے جاتے تھے، تو آخر کار وہ ویزا دے دیتے تھے اور آپ کے والدین آپ کے پاس آ جاتے تھے۔ لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ بھی اپلائی کرتے ہیں اور تمام ریکوائرمنٹ کو صحیح معنوں میں پورا کرتے ہیں تو وہ ویزے لگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت پروسیس جو ہے والدین کے ویزوں کا بھی، وزٹ ویزا ہو یا دوسرا پرماننٹ طور پہ آپ بلوانا چاہتے ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس پروف ہیں کہ آپ ہر مہینے ان کو خرچہ بھیجتے ہیں ان کے ناموں پہ، تو پھر آپ ان کو بلوا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ کافی لوگوں کے والدین کے ویزے لگے ہیں اور لگ رہے ہیں۔ سیم لائک اسی طرح جس طرح اسٹوڈنٹ ویزے میں رعایت کی گئی ہے، وزٹ ویزے میں رعایت کی جا رہی ہے، بزنس ویزے میں رعایت کی جا رہی ہے، اسی طرح والدین کے ویزوں میں بھی رعایت کی جا رہی ہے۔ اور ورک پرمٹ پہ، جس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، کہ ورک پرمٹ خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کی 18 سال سے عمر زیادہ تھی اور والدین اپنے پاس یہاں نہیں بلوا سکتے یا نہیں بلوا سکے،
ان کے لیے جو ورک پرمٹ کے ذریعے پروسیس ہے وہ کافی زیادہ اس وقت فاسٹلی کام کر رہا ہے۔ تو وہ دو جو اپنے والدین کو ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اپنے پاس بلوانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت پروسیس جو ہے وہ کافی بہتر کیا گیا، آسان کیا گیا اور ویزے کافی زیادہ تعداد میں لگ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نے ایک نئی جو نیشنل لیول کی امداد ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ امداد 463 یورو ہے اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہاؤس وائف ٹائپ جو کہ کام نہیں کرتے باہر، تو ان کے لیے جو ہے یہ امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میکسیمم آپ 11 مہینے یہ امداد وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تازہ ترین یورپی یونین نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شنجن ممالک ہے اس میں سب سے کم جو فیملیار ایودہ یعنی کہ جو فیملی امداد ہے وہ سب سے کم اس وقت اسپین دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ حکومت نے شاید ایکشن لینے سٹارٹ کیے ہیں اور کچھ ایسی امدادوں کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اس امداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاص طور پہ غربت کو دور کرنے کے لیے اور جو فیملیز کے ایکسپینسز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ 2023 کے بارے میں پوری دنیا کی جو معاشیت دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فائنینشلی طور پہ خطرناک ترین جو ہے وہ سال ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ انفلیشن کی ہے۔ انفلیشن بہت زیادہ حد تک پوری دنیا میں بڑھ چکا ہے اور خاص طور پہ یورپ کا خطہ متاثر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس کے پڑوس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جس کے رزلٹ ابھی آفٹر شاک آنا باقی ہیں، بلکہ ابھی جنگ جاری ہے اور آنے والے وقت میں اگر یہ شدت اختیار کرتی ہے تو مزید فائنینشلی پرابلمز یورپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حکومت کچھ اس طرح کی سٹیپس اٹھا رہی ہے جس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری آئے۔ دوستو اس کا لنک میں لنک نمبر 1 نیچے آپ کو دے دوں گا امداد سے ریلیٹڈ، وہاں پہ تمام انفارمیشن درج ہے، آپ اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو لنک نمبر 2 نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ مین اسندے نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے اور اسندے نے کہا ہے کہ پہلے وہ واچ رکھتا تھا یا کرتا تھا 6000 یورو کی ٹرانزیکشن تک۔ آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں اگر 6000 یورو سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ایک وقت میں کرتے تھے تو بینک پہ لازم ہے کہ وہ اسندہ کو انفارم کرے وہ ٹرانزیکشن، اور اسندہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا تھا۔ اگر ضروری سمجھتا تھا آپ کو اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے تو وہ آپ سے نہیں پوچھتا۔ تو اگر تمام چیزیں لیگل ہوں تو کوئی بھی ڈرنے کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بات ہے کہ اگر آپ کیئر لیس ہو کے کچھ ایسا اقدام کر بیٹھتے ہیں جو کہ اسندے کو بتانا ضروری ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور آنے والے وقت میں آپ کے رہتے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ اب کیا نئی اناؤنسمنٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب 3000 یورو سے اوپر بھی اسندہ جو ہے وہ چیک کر سکے گا، پوچھ سکے گا، لیکن بینک جو ہے وہ لازم ہے بینک پہ کہ جیسے کہ 6000 کی ٹرانزیکشن آؤٹ ہو یا ان ہو وہ لازمی طور پہ اسندے کو انفارم کرے کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جو ہے وہ آئی ہے یا گئی ہے۔ تو اس وجہ سے 6000 یورو سے زیادہ اور 3000 یورو سے زیادہ ایک وقت میں ٹرانزیکشن کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تو لازمی طور پہ اس پہ کیئر فل رہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں سندھا مزید ریسٹرکشنز لے کے آ رہا ہے تاکہ بلیک منی جو پروسیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بلاک کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں اریگو فارماسیون کے بارے میں۔ کافی دوستوں کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ اریگو فارماسیون والے کیا فیملی بلوا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اریگو لبرال کے پیپر ہوں، اریگو سوشیال کے پیپر ہوں یا اریگو فارماسیون کے پیپر ہوں، پہلے 1 سال والی پہ کوئی بھی بندہ اپنی فیملی کو نہیں بلوا سکتا۔ ہمیشہ جیسے 2 سال کی ریزیڈنسی ملتی ہے نیکسٹ ون تو اس پہ آپ بلوا سکتے ہیں۔ اب اریگو فارماسیون والوں کو 2 سال کی ملتی ہے یا 4 سال کی ملتی ہے تبھی وہ اپنے
جو فیملی ہے اس کو بلوا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سال والی پہ ان کو کام کی اجازت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ پروف نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی فیملی کے ایکسپینسز کس طرح سے اٹھائیں گے۔ اس وجہ سے یہ لازم ہے ریگو فارمیسین والوں کے لیے کہ پہلے سال کی ریزیڈنسی جو ہے اس پہ اپنی ایجوکیشن، اپنا کورس، اپنا ڈپلوما، اپنا جو انہوں نے جس بیس پہ آگے کانٹریکٹ لینا ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور جیسے آپ ان کو نیکسٹ ریزیڈنسی کارڈ ملتا ہے جس پہ کام کی پرمیشن ہوتی ہے، جیسے ان کے پاس کنتراتو اندیفینیدو آ جاتا ہے، وہاں پہ تمام چیزیں درج ہوتی ہیں، اس کی سیلری کتنی ہے، تمام ریکوائرمنٹ درج ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنی فیملی کو بلوانے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں بلوا سکتے ہیں، لیکن پہلے کارڈ پہ آپ نہیں بلوا سکتے، دوسرے کارڈ پہ آپ فیملی بلوا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔